السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلوں کو دعوت دی تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی دعوت قبول نہیں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کے ایک مختصر روداد پیش کی جا رہی ہے جی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جن شخصیات نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے پہلا نام ہے سوید بن صامت۔ یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ سوید بن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔